انسان کافر ہے اور تیسری قسم کا انسان منافق ہے۔ پھر جو نفاق ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نفاق ہے عقیدے کا، ایک نفاق اس کا ہے جس کو منافق اعتقادی کہا جاتا ہے، اور دوسرا نفاق ہے عمل کا جس کو منافق عملی کہا جاتا ہے۔ اب قرآن عظیم فرقان حمید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کے اندر پہلی قسم کے منافق کا ذکر ہے، منافق اعتقادی، کہ جس کے عقیدے کے اندر دو نمبری ہے، جس کے عقیدے کے اندر دو نمبری ہے کہ وہ عقیدے کے معاملے کے اندر دو نمبری کر رہا ہے، اور وہ بھی مومن نہیں ہوتا جس کے عقیدے کے اندر کیا ہوتی ہے، دو نمبری ہوتی ہے۔ عام ازی لوگوں کے سامنے نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج اور عمرہ بھی کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اس کی نماز ہی نہیں، جس کا عقیدہ درست نہیں اس کے روزے نہیں، اس کا حج نہیں۔ یہ جتنے بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی اعمال ہیں یہ مرتب ہوتے ہیں عقیدے کی درستگی پر۔ اگر عقیدہ درست ہوگا تو ان اعمال کا ثواب ملے گا، اور اگر عقیدہ خراب ہوگا تو ان کاموں کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے تفصیلی انداز کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 ہے، اور یہاں پر کچھ لوگوں کا اللہ نے مغالطہ بھی دور فرمایا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ بندہ روزے رکھتا ہے، یہ بندہ کلمہ شریف پڑھتا ہے، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ تیسری قسم کے لوگ یہ سارے کام کرتے تھے، اور اللہ کے قرآن نے ایمان کی نفی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ مَن یقول کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے۔ اب اللہ پر ایمان لانا بھی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، قیامت کو ماننا بھی مسلمان ہونے کے لیے۔ جو بات بندہ مومن کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں قیامت کے دن پر ایمان لایا، یہی بات کون کہہ رہا ہے؟ منافق کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ زبان سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے اور وہ ایمان والے نہیں۔ حالانکہ انہوں نے زبان سے اللہ کا اقرار کیا، قیامت کے دن کا اقرار کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایمان والے، پھر یہ کیا ہیں؟ یہ دھوکے باز ہیں، اور آگے ان کے دھوکے کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ منافق دھوکے باز ہے، فراڈ جس کو کہا جاتا ہے، لوگوں کو فراڈ دیتا ہے، اور اس کے فراڈ کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اور فراڈ یہ لوگوں کو دینا چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ فراڈ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، نہ یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ حقیقت کے اندر دھوکہ کس کو دیتا ہے؟ اب اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے
یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو. فریب دھوکہ دیا چاہتے ہیں، دیتے نہیں، کیونکہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں کہ وہ منافق اپنے اعتقاد کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور یہاں پر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے تھے، اور حضور کو دھوکہ دینا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے. اللہ نے یہاں پر اپنا ذکر کیا اور بتایا کہ جو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کا برا عمل کرتا ہے وہ محبوب سے نہیں کرتا، وہ کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے کر رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، قرآن جو ہے منافق کو فراڈیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اور آج بھی ہمارے دور کے اندر ایسے فراڈی پھرتے ہیں، لوگوں کو نماز کا، روزے کا، حج کا جھانسا دے کر، تبلیغ کا جھانسا دے کر اس کو انجیکشن کون سے لگاتے ہیں؟ بد اعتقادی کے انجیکشن لگاتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے، اللہ کے نبی پر بھی ایمان ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو. یہ جو فراڈ ایمان والوں کو دیتے ہیں یہ اپنے آپ کو دیتے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور نہیں، انہیں اپنے فراڈ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم فراڈ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، سمجھتے یہ ہیں، لیکن حقیقت کے اندر فراڈ کس سے ہو رہا ہے؟ اپنے آپ سے ہو رہا ہے. یعنی اتنا یہ خطرناک ہے منافق کہ لوگوں کی اجتماعیت کو یہ پارا پارا کرتا ہے، لوگوں کے اندر گھستا ہے اور نئے نئے عقیدے پھر بیان کرتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کتنی مذمت اس کی فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. وہی جو دل کی سیاہی ہے، زبان سے بظاہر اپنے آپ کو یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ظاہر روشن ہے، لیکن باطن کے اندر کیا ہے؟ سیاہی ہے. اور اللہ نے اس سیاہی کو بیان بھی کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے. وہ بیماری کون سی ہے؟ نفاق کی، نفاق اعتقادی کی بیماری ہے. تو اللہ فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی. اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا. بدلہ ان کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کی خبر دی. کن کے لیے؟ منافق کے لیے، کہ دردناک عذاب ہے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے اندر نئے نئے عقیدے بیان کر رہے ہیں، نئی نئی باتیں بیان ہو رہی ہیں. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. جس طرح کہ قرآن عظیم فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب یہاں پر خاتم النبیین کا جو معنی ہے وہ ہے آخری نبی. کیا ہے؟ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خاتم النبیین کا معنی آخری نبی بیان فرمایا. حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی.
پھر مطلب کیا ہوا؟ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ اور یہ معنی رسول اللہ سے چلا، صحابہ سے چلا، تابعین سے چلا، تبع تابعین سے چلا، چلتے چلتے آج تک یہ معنی ہم تک پہنچا. تو وہی لوگ جو نفاق اعتقادی کا شکار تھے، انہوں نے قرآن پاک اس معنی کے اندر گڑبڑ کی. تحذیر الناس مولوی قاسم ننوتوی کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ قاسم ننوتوی، جس پر اعلی حضرت کا فتویٰ ہے کفر کا، کہ اس نے تحذیر الناس کے اندر ایسی گستاخانہ عبارات لکھی ہیں جس کی وجہ سے صرف اعلی حضرت کا نہیں، 33 علماء حرمین طیبین کی اعلی حضرت کے فتوے کی تصدیق ہے. اعلی حضرت نے جس وقت اپنا فتویٰ مکہ اور مدینہ کے اس وقت کے جس وقت سنی علماء تھے ان کے سامنے اپنا فتویٰ رکھا، ان کی عبارات کو رکھا کہ آپ بتائیں میرے نزدیک تو اس کا قائل کافر ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو 33 علماء کرام نے اعلیٰ حضرت کے فتوے کی تصدیق اور تائید فرمائی، اور یہ بات لکھے من شک فی کفرہ فقد کفر، کہ جو ان لوگوں کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے. 33 علماء کرام، آج بھی وہ کتاب موجود ہے، اس کا نام ہے حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین. یہ کتاب ہے. اب اس کتاب کا نام بڑا زبردست ہے، حسام الحرمین، مکہ اور مدینہ کی ننگی تلوار. حسام تلوار کو کہتے ہیں، علی منہر الکفر والمین، مین جھوٹ کو کہتے ہیں. مکہ اور مدینہ کی تلوار کفر اور جھوٹ کی شاہ رگ پر، کفر اور جھوٹ کی شاہ رگ پر تلوار ہے، جس نے کفر کو بھی کاٹ کے رکھ دیا اور باطل فرقوں کے جھوٹ کو بھی کاٹ کر رکھ دیا. کیا کر دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے، ان منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب خاتم النبیین کا معنی تحذیر الناس کے اندر اس نے لکھا اصلی نبی. کیا لکھا؟ کہتے خاتم النبیین کا معنی اگر آخری نبی لیں تو اس کے اندر حضور کی کوئی تعریف ہوتی نہیں ہے. حضور کی کوئی تعریف، اگر حضور کی تعریف لینا چاہیں تو پھر اصلی معنی، اصلی نبی کریں. اور یہ وہ معنی جو اس نے اپنے آپ سے گڑھا ہے، اس پر نہ قرآن سے دلیل، نہ حدیث سے دلیل، نہ کسی صحابی کے قول سے دلیل. اور یہ وہی لوگ ہیں ہم پر یہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ نئے نئے کام ایجاد کرتے ہیں. اب قرآن پاک کا ایک ایسا نیا معنی بیان کیا جو امت میں سے کسی نے کیا ہی نہیں. یہ سب سے بڑے بدعتی یہ خود ہیں. تو آج بھی وہ کتاب موجود ہے تحذیر الناس، اور اسی تحذیر الناس کے اندر اسی بندے نے، قاسم ننوتوی نے، یہ بات لکھی کہ امتی بظاہر اعمال کے اندر اپنے نبی سے بڑھ سکتا ہے. میرے پاس پڑھی ہوئی اصل کتاب کا نسخہ، اگر کسی کو ضرورت پڑے حوالے کی میں دے سکتا ہوں. اس نے اسی کتاب کے اندر لکھا کہ جو امتی ہے بظاہر اعمال کے اندر اپنے نبی سے بڑھ سکتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، نبی تو نبی رہے نہیں، دیوبندیوں کا، یہ دیوبندیوں کا ہے. اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی تو نبی رہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کی شان کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھی، کتنا؟ ایک مٹھی کے اندر کتنے جو آتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک مٹھی میرا صحابی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اس کا ایک مٹھی خرچ کرنا احد پہاڑ سے زیادہ ہے. کہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے
وہ صحابی کی ایک مٹھی جو کو نہیں پا سکتا، تو جس کے ماننے والے صحابی کی شان یہ ہے تو اس آقا کی شان کیا ہوگی؟ اس آقا کی شان۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری صفوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور تبلیغ کے نام پر لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی خطریہ لوگوں کا، یہ خطری لوگ ہیں اور فراڈی قسم کے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح الفاظ کے اندر ان کا رد فرمایا۔ اللہ خود فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور آگے کیا فرمایا؟ اور یہی بات آج بھی یہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، کہ تم یہ کیوں کام کر رہے ہو؟ انتشار کی بات کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ انتشار اور افتراق کی بات نہ کرو، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہماری جماعت ہے اصلاحی جماعت ہے، ہم تو لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ سنیں اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ ہے، کسی مولوی کا فتویٰ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اتنی سخت بات نہیں کہنی چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں نا آپ کے سامنے، بولے تو صحیح، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے زمین کے اندر فساد نہ کرو تو کیا کہتے ہیں؟ ہماری جماعت تو اصلاحی جماعت ہے، ہم تو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ فرماتا ہے سنتا ہے وہی فسادی ہیں، آگاہ ہو جاؤ، یہ جو اپنے آپ کو اصلاحی جماعت کا ٹائٹل لگاتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اپنے فساد کا شعور ہی نہیں ہے۔ جس کو یہ اصلاح سمجھ رہے ہیں وہ فساد ہے، وہ کیا ہے؟ فساد ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر جو انسان کی تیسری قسم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ اتنا معاشرے کے اندر خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے نظام کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آپ اس کے علاوہ دیگر فرقوں کی حالت دیکھ لیں، اہل بیت اطہار کی محبت کے اندر محبت کا لیبل لگاتے ہیں۔ کس کا لیبل لگاتے ہیں؟ کہ ہم محب علی ہیں، ہم محب فاطمہ ہیں، ہم محب حسن و حسین ہیں، لیکن اس محبت کی آڑ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شخصیات پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہ یہ ان کا دھندا ہے کہ لیبل لگا کر اور ہم نے پس پردہ کیا کرنا ہے؟ صحابہ کی شان کو ڈیمیج کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، اگر صحابہ کرام کی ذوات ڈیمیج ہو جائے تو پھر دین نظر ہی نہیں آتا۔ صحابہ کرام کے بغیر مجھے دین دکھائیں آپ، کیونکہ ظہور کا دین صحابہ کے ذریعے آیا ہے نا، اور یہی یہود کی سازش تھی، یہ یہودیوں کی سازش تھی، اور وہی فرقہ یہودیوں کی پیداوار ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہودیوں کی یہی سازش تھی کہ اسلام کا ہم چہرہ بگاڑنا چاہتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ جن کے ذریعے اسلام آگے پہنچا ہے ان ذوات مقدسہ کو کیا کیا جائے؟ ڈیمیج کیا جائے، ان کی شخصیات کو داغدار کیا جائے۔ جب وہ داغدار ہو جائیں گی پھر اسلام کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بڑی شانیں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اور کہیں فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔
تو یہ بات یاد رکھیں گے، ہماری یہ چیز ضروری ہے، ہمیں پہچان ہو معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب اسی تیسری قسم کو جو منافقی اعتقادی ہے اس کو کہا جائے ایمان لاؤ، کیا لاؤ؟ اس کا مطلب ہے وہ ایماندار پہلے نہیں ہے۔ اگر ایماندار ہوتے تو جو ایمان والا اس کو کہا جاتا ہے کہ یار ایمان لاؤ۔ اس آیت سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ جو منافق اعتقادی ہے وہ مومن ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح کے حضور کے صحابہ ایمان لائے، ابوبکر صدیق ایمان لائے، عمر فاروق ایمان لائے، عثمان غنی ایمان لائے، مولا علی ایمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ اب آپ مجھے بتائیں، حضور کے پیاروں کو بے وقوف کہنا کس کی علامت ہے؟ منافق کی، کہ منافق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ قرآن کی اس نص سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی اہل بیت اطہار کے بارے میں زبان کھول رہا ہے، صحابہ کے بارے میں کھول رہا ہے، تو قرآن کی نص بتاتی ہے کہ ایسا شخص کون ہے؟ اونچی بات سے بولیں، ایسا شخص کون ہے؟ کیونکہ جو بندہ مومن ہے اس کے دل میں پیار صحابہ کا بھی ہے، اس کے دل میں پیار اہل بیت اطہار کا بھی ہے، کیونکہ وہ پیار ان سب سے کس لیے کرتا ہے؟ حضور کی وجہ سے کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے کرتا ہے؟ حضور کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو جب حضور کی وجہ سے کرتا ہے تو حضور کے ہر صحابی سے بھی پیار کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ہر فرد سے بھی پیار کرے گا۔ جب یہ کہا جائے کہ ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، تو آگے کہتے ہیں ہم معاذ اللہ بے وقوفوں کی طرح، یعنی حضور کے صحابہ کو یہ کہتے تھے۔ اب اللہ کا فتویٰ سنیں کہ جو حضور کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے اللہ جواب بھی دیتا ہے۔ یہ شان ہے میرے نبی کے پیاروں کی کہ بات اگر کوئی نبی کے پیاروں پر کرتا ہے، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ اے فتویٰ لگانے والے، تم میرے نبی کے صحابہ پر احمق ہونے کا فتویٰ لگاتے ہو، احمق تم ہو، احمق وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں اپنی بے وقوفی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بعض ایسے بھی بے وقوف ہوتے بے وقوف ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میرے جیسا سمجھدار ہے ہی نہیں کوئی۔ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے، یہ جہالت کی دوسری قسم ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں، جہالت کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہوتا ہے جہل بسیط، ایک ہوتا ہے جہل مرکب۔ کتنی قسمیں جہالت کی؟ جہل بسیط اور جہل مرکب۔ جہل بسیط کیا ہے؟ جہل بسیط کہتے ہیں بندے کو یہ علم ہو کہ مجھے علم نہیں ہے، یہ مجھے علم فلاں مسئلہ ہے، مجھے اس مسئلے کا پتہ، وہ اقرار کرتا ہے، مانتا ہے۔ کوئی اگر اس سے پوچھے کہ وہ فلاں مسئلہ یار بتا دو، وہ کہہ دے گا سیدھا کہ مجھے پتہ۔ یہ جہل بسیط ہے۔ اور جہل مرکب کیا ہے؟ جہل مرکب کے اندر دو خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو بندہ جاہل ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے جاہل ہونے کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو سب کچھ پتہ ہے، حالانکہ پتہ ہوتا نہیں ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے مجھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جہالت کی جو پہلی قسم ہے
اس جہالت کو دور کرنے کا علاج ہے کہ جو مانتا ہے میں جاہل ہوں، وہ کسی کے پاس علم حاصل کرے گا، اس کی جہالت دور ہو جائے گی۔ لیکن جو بندہ اپنی جہالت سے خود جاہل ہے، اپنے جاہل ہونے سے خود جاہل ہے کہ میں جاہل ہوں، ایسا بندہ جو ہے اس کی جہالت کا علاج کیسے علاج ہوگا؟ جو اپنے آپ کو جاہل ہی نہیں مانتا، اور جاہل مانے گا تو علاج ہوگا۔ اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں بیمار ہی نہیں ہوں، میں بیمار، اس کو کہتے ہیں نہیں یار تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا، کہ میں نہیں جانا، میں بیمار ہوں ہی نہیں، اس کا علاج ہوگا؟ بولے تو صحیح، نہیں ہوگا۔ اور ایک بندہ کہتا ہے میں بیمار ہوں یار، مجھے واقعی پیٹ کی بیماری ہے، پیٹ میرا درد کرتا ہے، تو ایسے شخص کا علاج ممکن ہے۔ لیکن ایک شخص کہتا ہے مجھے کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، حقیقت میں ہے اس کو مسئلہ، حقیقت میں وہ بیمار ہے، اگلا بندہ دیکھ رہا ہے یہ بیمار ہے، لیکن وہ بیمار شخص کہتا ہے میں بیمار، اب ایسے دوسرے شخص کا علاج ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ یہ جو منافق اعتقادی ہے یہ ایسا جاہل ہے جو جہالت کی دوسری قسم ہے، جس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے، کہ یہ معاذ اللہ بے وقوف کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضور کے صحابہ کو۔ حقیقت کے اندر بے وقوف کون ہے؟ یہ خود ہیں، اور خود بے وقوف ہیں، اور اپنے بے وقوفی کا انہیں علم نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں اپنی اس جہالت کا پتہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے جاہل ہیں۔ اور جو بندہ اپنے آپ سے جاہل ہو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ اس کی اصلاح کوئی نہیں کر سکتا کہ جو اپنے آپ کو جاہل نہ مانے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اب ان کی واردات کا ذکر کیا کہ جو منافق اعتقادی ہے یہ واردات کیا کرتے ہیں، ہوتے تو یہ وارداتی ہیں، مسلمانوں میں گھستے ہیں، کس طرح واردات کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، یار ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کوئی بات نہیں، تم قدم بڑھاؤ میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب تم آواز دو گے ہم تمہارے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے جائیں، اپنے پارٹی کے لوگوں کے پاس، اپنے منافق اعتقادی جو ان کی کمپنی ہے ان لوگوں کے پاس جائیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے۔ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور کتنے چہرے ہو گئے؟ دو چہرے ہو گئے، ایمان والوں کو بھی خوش رکھتے ہیں اور اپنے لوگوں کو کیا رکھتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے پھر آگے سے یہ کہتے کہ جب یہ دو چہرے سامنے آتے ہیں تو اس کے کمپنی کے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم ادھر کیا ہم ایمان لائے، ادھر آ کر کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آگے سے کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، حقیقت میں ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں، وہ تو ہم صرف اور صرف ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ مذاق کر رہے تھے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کی شان دیکھیں کہ یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، قرآن کا اعجاز دیکھیں، قرآن کی شان دیکھیں کہ قیامت تک کے لیے اس قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر رہنمائی ہے، اتنی پہچان اس قرآن کے اندر ہے کہ قرآن کے اندر، قرآن ایک آئینہ ہے، انسان اس قرآن کے آئینے کے اندر اپنی ذات کی پہچان حاصل کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے ایسے منافق اعتقادی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا بھی منع ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی 5ویں پارے کے اندر انہیں منافقین کا تذکرہ کرتے فرماتا ہے، آج بھی آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ آپ کو وہ لوگ مسجدوں میں بھی نظر آتے ہیں،
اور وائٹ ہاؤس کے اندر بھی نظر آتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بندہ حیران ہوتا ہے یار یہ مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوا ہے اور ادھر وائٹ ہاؤس کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. یہ کیا بات ہے؟ ادھر یہ ممبر پر بیٹھ کر تبلیغ اور واعظ کر رہا ہے اور ادھر اس کی تارے جو ہیں کفر کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہیں. اس کی بات اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ارشاد فرما دی. یہ سورۃ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 60 ہے. کون سی صورت ہے؟ سورۃ النساء. آج انشاءاللہ قرآن ہی پڑھا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں یار قرآن میں سنایا نہیں جاتا، قصے کہانیاں. انشاءاللہ العزیز یہ موضوع قرآن سے بیان ہوگا سارا انشاءاللہ. اور اتنا اس کے اندر مواد ہے کہ میں اللہ کا فضل یہ سمجھتا ہوں، اللہ کی توفیق سمجھتا ہوں، یہ اللہ کا کرم سمجھتا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یا تقریر کرنی ہوتی مواد ہی نہیں ملتا. میں حیران ہوتا ہوں وہ کس طرح کی بات کرتے ہیں. اللہ کا قرآن ہر موضوع کو بیان کر رہا ہے. اللہ کا قرآن ہر موضوع کو، آپ جس موضوع کو تیار کرنا چاہیں تو قرآن پاک اس کی رہنمائی فرمائے گا. اب سورۃ النساء ہے، آیت نمبر اس کی کیا ہے؟ 60. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے الم تارا، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا. ابھی پہلے اللہ تعالیٰ انہی منافقوں کی وہی دھوکے بازی کو بیان فرمائے گا کہ یہ اپنے اوپر لیبل کس کا لگاتے ہیں؟ اسلام کا. وہی روشنی والا لیبل لگاتے ہیں لیکن دل کے اندر کیا بیماری چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون. اب الفاظ قرآن کے دیکھیں، ایسے جامع الفاظ ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سب کچھ بیان فرما دیتا ہے. فرمایا یزعمون، ان کا دعویٰ ہے، گمان ہے. اس کا مطلب ہے یہ بات حقیقت میں ہی نہیں، یعنی ان کا عقیدہ نہیں ہے، صرف ان کا زبانی دعویٰ ہے، زبانی کلامی یہ باتیں ہیں. اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف یزعمون، جن کا دعویٰ ہے کس چیز کا؟ انہم آمنو، کہ وہ ایمان لائے. کیا لائے؟ کس پر؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا. یہ کس کا دعویٰ ہے؟ منافق کا دعویٰ ہے. وہ دعویٰ یہ کرتا ہے جو رسول اللہ کی طرف قرآن اترا یا احادیث طیبہ کا نزول ہوا اس پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں اتری اس پر بھی ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کے ایک رخ کو بیان فرمایا. کیونکہ منافق کتنے چہروں والا ہوتا ہے؟ اونچی بات سے بولے کتنے چہروں والا؟ اور ان کے دو چہروں کو قرآن بیان کرتا ہے. یہ قرآن نے پہلا چہرہ بیان کیا کہ وہ دعویٰ کیا کرتا ہے کہ وہ ایمان لائے کس پر؟ جو ہے نبی آپ کی طرف اترا اور آپ سے پہلے لوگوں پر جو اترا. اب اس سے معلوم ہوا ہے کہ بات کی گنجائش ہے. اور جس طرح مرزا کہتا ہے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کی گنجائش ہے اگر ہوتی تو قرآن کے اندر من بعدیکا کا بھی ذکر ہوتا، لیکن من قبلیکا کا ذکر ہے، بعدیکا کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش ہے. اب دعویٰ کس کا ہے؟ منافق کا، ایمان کا. کس کا دعویٰ ہے؟ لیکن جس وقت کسی معاملے کے اندر پھنس جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پھنس جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں. جب فیصلے کی باری آتی ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ فیصلہ کروانے کے لیے شیطان کے پاس چلے جاتے ہیں.
زبانی دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور آسمانی کتابوں پر. اور جس وقت فیصلے کی باری آتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر شاہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی مسئلے کے اندر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر حقیقی طور پر تمہارا اللہ پر بھی ایمان ہے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے. اس کا مطلب ہے جو اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کرواتا ہے وہ پکا مومن ہے. وہ کیا ہے؟ اور جو دعویٰ اسلام کا کرے اور فیصلہ کروانے کی باری آئے تو اپنا فیصلہ کس کے پاس لے جائے؟ شیطان کے پاس لے جائے، تو اس کا اگرچہ دعویٰ منہ سے اسلام کا ہے لیکن قرآن کی روشنی میں ایسا بندہ پکا منافق ہے. ایسا بندہ، اب اللہ فرماتا ہے دعویٰ ان کا کس کا ہے؟ اسلام کا ہے. جب فیصلے کی باری آتی ہے تو فیصلہ کس کے پاس لے جاتے ہیں؟ شیطان کے پاس. اللہ فرماتا ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، ان کو تو حکم یہ تھا اسے اصلاً نہ مانے، شیطان کے فیصلے کو بالکل نہیں ماننا، لیکن پھر بھی وہ زبان سے کلمے کا اقرار بھی کرتے ہیں اور فیصلہ کس کے پاس جا کر کروا رہے ہیں؟ شیطان کے پاس. اللہ فرماتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکاوے. اب یہ ابلیس شیطان کے پیروکار ہیں، ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے. کہ شیطان منہ سے زبانی کلمے کا اقرار کروا رہا ہے لیکن عمل سے غداری کا کام کروا رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ شیطان کے پیروکار ہیں. اور آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی طرف آؤ. کہ تم کہاں چلے گئے ہو؟ فیصلہ کروانے کے لیے وائٹ ہاؤس چلے گئے ہو. فیصلہ کروانا ہے تو اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، نبی علیہ السلام کے فرمان کی طرف آؤ، اللہ کی کتاب کی روشنی کے اندر فیصلہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر فیصلہ کرو، اس طرف آؤ. تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں. منہ موڑ کر، یعنی جب کوئی دعوت دینے والا یہ دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے نبی کی طرف آؤ، تو ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ اس کو لیتا، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے کیا کرتا ہے؟ منہ پھیر لیتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں قرآن پاک کے اندر کتنے واضح طور پر منافق کی علامات بیان کی جا رہی ہیں کہ منافق جو ہے یہ دھوکے باز ہے، یہ زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے اور دل سے اسلام کو نہیں چاہتا، دل سے اسلام کو. اور ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسے لوگ ہی پھرتے ہیں، زبان سے اسلام کا اقرار ہے لیکن دل سے اسلام پسند. یہ ایسا شخص جو ہے منافق اعتقادی ہے اور ایک منافق عملی بھی ہوتا ہے. منافق عملی جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. کتنی علامتیں ہیں؟ آج ہم نے یہ چیز سننی، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے. اگر ہم میں سے کسی کے اندر پائی جا رہی ہے اس کو دور کرنا ہے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی کے اندر ہماری رہنمائی ہو رہی ہے. اگر ہمارے اندر کوئی غلطی پائی جا رہی ہے تو ہم نے اس سے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے.
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 علامتیں جس کے اندر پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ کون سا؟ عمل کا، عقیدے کا تو میں نے بیان کر دیا ہے۔ عقیدے کا منافق وہ ہے زبان پر کلمہ اسلام ہے، دل کے اندر کفر ہے۔ دل کے اندر کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ عقیدے کا منافق ہے۔ عمل کا منافق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ کیا کرے؟ اب آپ مجھے بتائیں یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر کتنی پھیل چکی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ اتنا ہمارا اعتقاد اور توکل کمزور ہو چکا ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے رزق کہاں سے کھائیں گے؟ بات بات پر کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی پہلی علامت ہے بات کرے تو جھوٹ بولے، اور دوسری علامت کیا ہے؟ اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، اب امانت یہ نہیں ہے کہ پیسے رکھوائے ہیں، وہ بھی امانت ہے، یا کوئی اور چیز رکھوائی ہے وہ بھی امانت ہے، اور یہ بھی چیز امانت ہے کہ اگر کسی نے راز کی بات کہی ہے اور اس نے یہ کہا ہے یاری کسی کو بتانی، اب ہوتا بھلا کیا ہے یہاں پر تماشا یہ ہوتا ہے اس بیچارے نے اعتماد کر کے اس کو بات بتا دی، اب وہ آگے دوسرے بندے کو بتاتا اور کہتا ہے وعدہ کرنا کسی کو آگے بتانا، وہ کہتا ٹھیک ہے آگے میں بتاؤں گا، اب وہ جس کو بتائیے وہ آگے کسی کو بتاتا ہے کہ مجھ سے وعدہ کرنا کسی کو بتانا، ہوتے ہوتے وہ پورے معاشرے کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ تو یہ بھی منافق ہے کہ کسی کی بات جو بطور امانت ہے اس کو گلی گلی محلے کے اندر بیان کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ہمارے معاشرے کی یہ حالت بن چکی نہیں بن چکی؟ اور بعض دفعہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار میں اپنے بھائی کے پاس فلاں چیز امانت رکھواؤں یا نہ رکھواؤں، ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ میرے امانت کو کھا جائے پھر مجھے ساری زندگی ملے نہ، ہوتا ہے کئی واقعات ہوتے ہیں، چھوٹے بھائی نے یا بڑے بھائی نے اعتماد کر کے رکھوایا، اس کے بعد نظام لڑائی جھگڑوں پر آ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے اس کے اندر خیانت کرتا ہے، اور تیسری علامت منافق کی یہ ہے جب اس کی لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے تو بڑی بڑی گالیاں نکالتا ہے، اور بعض دفعہ لوگ گالیاں نکال کر خوش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ میری اس سے لڑائی ہوئی میں نے پھر اس کو بڑی سنائی، میرے منہ میں جو جو گالی آئی میں نے نکال دی۔ اور خدا کے بندے تو یہ فخر سے بیان کر رہا ہے، رسول اللہ کی حدیث کے مطابق تیرے اندر نفاق کی ایک علامت پائی گئی، تو اللہ سے ڈر، اللہ کے نبی سے خوف کر، شرم کر، اور تو آ کر فخر سے بیان کر رہا ہے کہ میں نے ساری زندگی کسریں نکال دی ہیں، میرے منہ میں جو جو آیا میں نے کیا کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس کی لڑائی یا جھگڑا ہو تو گالی نکالے۔ جو فرماتے جس کے اندر یہ تینوں علامتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ اب ہم میں سے ہر بندہ اپنے من کے اندر غور کرے، توجہ کرے کہ میرے اندر کون سی علامت پائی جا رہی ہے۔ اگر ایک علامت پائی جا رہی ہے تو سمجھ لیں ایک حصہ نفاق کا میرے اندر آ گیا، 2 پائی تو سمجھ لیں 2 حصہ میرے اندر آ گیا، 3 پائی گئی تو پھر حضور کے فرمان کے مطابق کیا ہے؟ خالص منافق۔ تو آج یہ نیت کریں انشاءاللہ العزیز کہ جب بھی کبھی بات کہنے کا موقع آئے گا تو میں بات سچی کیا کروں گا، اونچی آواز سے بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ میں جھوٹ سے احتیاط کیا کروں گا، اور جب بھی میرے پاس کوئی امانت رکھوائے، چاہے کوئی سامان امانت رکھوائے یا کوئی بات امانت کے طور پر کہے، میں اس کے اندر خیانت نہیں کروں گا۔ اور تیسری یہ ہے پہلی بات تو لڑنا ہی نہیں ہے، کیا لڑائی جھگڑا کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو میں وہ والا طریقہ نہیں اختیار کروں گا جس طریقے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، یعنی اس کے اندر میں لڑائی جھگڑے پر، آج حیرانگی ہے مسلمان سے لڑ رہا ہے، اور کوئی بندہ اگر کسی کو دیکھ لے اتنا لوگوں کو گوارا نہیں، وہ کہتے ہیں میری طرف کیا دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں نا لوگ
کہ تو میری طرف دیکھی جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے تجھے؟ اتنی باپ لڑائی ہو جاتی ہے کہ مسلمان تو مسلمان کے لیے ایک تقویت کا باعث تھی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کی دیوار مثال جو ہے ایک دیوار جیسی ہے کہ دیوار کے اندر اینٹیں لگی ہوتی ہیں، ایک اینٹ دوسری کو تقویت دیتی ہے، اسی طرح مسلمان کا ایک فرد دوسرے کو کیا دیتا ہے؟ تقویت دیتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، اخباریں پڑھ لیں، میڈیا پر خبریں دیکھ لیں، تو آپ کو لڑائی جھگڑے کے ایک واقعات نہیں کثیر واقعات ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔